سواك عند حلول الحادث الأمام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر اس پہلی آیت کے اندر قسموں کو یاد فرمایا ہے۔ والفجر، فجر کے وقت کی قسم جب ظلمت چھٹ رہی تھی اور نور پھیل رہا تھا۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، یہ جو ابھی ذی الحج آپ پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ والشفی والوتر، اللہ فرماتے ہیں مجھے جفت کی قسم ہے اور طاق کی قسم ہے۔ 2 اعداد کی قسم اللہ نے یاد فرمائی، جفت اور طاق، جسے آپ ایون اور آڈ کہتے ہیں، ایون نمبر اینڈ آڈ نمبر، ایسا ہی ہے۔ جفت اور طاق کو ایسے ہی کہتے ہیں، ایون اور آڈ کہتے ہیں، ایون جفت ہے اور آڈ طاق ہے۔ وہ جو 2 ایون اینڈ آڈ نمبر ہیں، اس میں ایک 10 ہے، دیٹ از ایون، اور 9 جو ہے آڈ میں آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے یوم عرفہ کی قسم ہے اور 10 ذی الحج کی قسم ہے جب آپ لوگ قربانی کریں گے۔ ساتھ ہی 10 راتوں کا بھی ذکر فرما دیا کہ ان 10 راتوں کی بھی قسم جو آپ پر سایہ فگن ہونے والی ہیں ذی الحج کی صورت میں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12۔ اچھا، چائنیز کی عمران صاحب، مجھے تو ہسٹری کا پتہ نہیں ہے، کہ ایک جگہ میں نے دیکھا تھا، ہمارے تو 12 مہینے ہوتے ہیں، ان کے پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں، مجھے نہیں کوئی ان کا پتہ چلتا۔ کوئی ایک دفعہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا تو پڑھ کے میں کنفیوز ہو گیا تھا، پتہ نہیں ان کا سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، یہ 24 کا ہوتا ہے، یہ 22 کا ہوتا ہے، وہ اسی طرح کی صورتحال تھی۔ تھوڑا سا آرٹیکل پڑھ کے پھر میں نے چھوڑ دیا، میری وہ عقل سے ماورا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے کائنات کو تخلیق کیا ہے نا، تو میں نے اس کے سال کے 12 مہینے میں نے بنائے ہیں۔ یہ 12 مہینوں کی تقسیم جو ہے، اللہ فرماتے ہیں 12، یہ میری اپنی تقسیم ہے۔ جب سے، کب سے تقسیم ہے جی؟ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن میں نے زمین اور آسمان کو بنایا تھا، اسی دن سے میں نے تقسیم کر دی تھی کہ یہ دن اور رات جو ہے یہ کنسسٹڈ آن 24 آورز، یہ 24 گھنٹے کا ہوگا۔ وہ الگ بات ہے، آپ پولز پہ چلے جائیں تو وہاں 6 مہینے دن 6 مہینے رات رہتی ہے، لیکن عموم یہ ہے کہ دن اور رات کے جو ہے وہ سال کے 12 جو ہیں وہ اپنا مہینے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں 4 مہینے جو ہیں وہ بڑے ہی برکت والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں جی؟ ایک یہ جو رننگ منتھ ہے آپ کا ذیقعدہ ہے، یہ ایک، نمبر 2 ذی الحج، نمبر 3 محرم، اور چوتھا رجب ہے آپ کا، چوتھا رجب۔ تو یہ جو مہینوں کی حرمت ہے، یہ آلریڈی اسلام کی بعثت سے پہلے یہ ان کی حرمت جو تھی اللہ نے بیان فرما دی کہ میرے نزدیک یہ 4 مہینے جو ہیں ایٹ دا ویری فرسٹ ڈے ود دا کریشن آف دا یونیورس، کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی ہم نے 12 مہینوں کا سال مقرر کیا اور 4 مہینے ہم نے جو حرمت والے مقرر کر دیے ہیں۔ اور مہینوں کا سردار آپ کا رمضان ہے اور دنوں کا سردار آپ کا جمعہ ہے، اور سب سے زیادہ عزت والا دن وہ ہے ذی الحج کا ہے، اور یوم عرفہ عزت والے دن ہے جی آپ کے۔ اللہ تعالیٰ جو قسم یاد فرمائی جفت اور طاق کی، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں، ان اللہ وطر و یحب الوطر، اللہ تعالیٰ خود بھی طاق ہے اور طاق اعداد کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آڈ نمبر کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا، اب چھوٹا سا کام ہے، اب آپ کو بخاری شریف کی حدیث کا پتہ تو چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاق ہے اور طاق اعداد کو پسند فرماتا ہے۔ آپ اس سے کیا نتیجہ خاص کریں گے؟ یہ بچے نوجوان سارے میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بالکل کوائٹ ینگسٹرز، تو کیا آپ نے کوئی کنکلوڈ کیا؟ چلے میں نے آپ کو بتا دیا اللہ تعالیٰ طاق ہے، میں نے بتایا حدیث امام بخاری کی راوی ہیں شیر خدا، ان اللہ وطر و یحب الوطر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاق ہے اور طاق اعداد کو پسند فرماتا ہے۔ وہ آپ کی اب اس پر لمبی بات میں نہیں جاتے، ہٹ جائیں گے، وہ کعبہ کے طواف بھی ساتھ اور دن اور آسمان کی تخلیق بھی ساتھ، وہ لمبی بات ہے، اس کو کرتے ہیں۔ بات طاق کا اور نمبر کی بات جو کی، اللہ تعالیٰ طاق ہے،
آپ اسے کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ چلے آپ بتائیے کہ مولانا آج ہم نے آپ کی جو امام بخاری کی حدیث ہے اس سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ اللہ طاق ہے، طاق کو پسند فرماتا ہے، تو ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس جو آڈ نمبر ہے اس کا اطلاق کریں گے. ہاؤ؟ کیسے کریں گے؟ اچھا، ایک تو یہاں بولنا منع ہے مسجد کے اندر، چونکہ جو ایڈمنسٹریشن کمیٹی ہے نا، ایڈمنسٹریٹو کمیٹی جو ہے وہ فوراً چالان کر دیتی ہے. اگر آپ بولیں گے نا تو پینلٹی ہوگی اور چالان ہو جائے گا. بات نہیں کرنی، آپ نے جواب نہیں دینا آپ نے بات کا، چونکہ اس پر آپ پر قدغن بھی لگے گی اور پینلٹی بھی ہوگی، بھی وہ آپ کو چالان کر دیں، فائن نہ کر دیں. اس لیے بات کا جواب نہیں دینا آپ نے، بالکل نہیں دینا. ڈر کے بیٹھنا ہے، یہاں سے سہ میں ڈرے بیٹھنا ہے، سہ میں ڈرے نکلنا ہے. آپ بتائیے کہ ہم اپنی پوری زندگی کے اندر جو ہے اس کی میکسیمم لیول پر اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے. آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے، طاق پسند فرماتا ہے. مجھے آپ 2 کھجوریں دیں، میں تیسری آپ سے مانگ لوں گا. مجھے آپ 2 دینا، میں تیسری مانگ لوں گا. ہے تیسری ہے تو مجھے دے دیں. کیا فائدہ ہوگا؟ وہ آڈ نمبر بن جائے گا. کہیے نا بن جائے گا تو 3 آڈ نمبر نہیں ہے. یہ کون سی بڑی سائنس ہے؟ آڈ نمبر ہے نا. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ طاق ہے، طاق پسند فرماتا ہے. 2 پتنی آپ کی کھائی، اللہ پسند فرمائے نا، 3 تو پسند فرمائے گا نا. 3 تو پسند فرما لے گا نا اللہ تعالیٰ. روٹی کے یار میں 2 لقمے دے دے مینو، یا 2 نوالے میں بھی دے دیں. 3 کیوں نہیں لے لیتے؟ عمران صاحب افتخار 3 لے لینا، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ میں جب بچے کھا رہے ہوتے ہیں نا دسترخوان پہ کھانا، طالب علم، تو میں کہتے بیٹے 3 لقمے مجھے بھی دے دو. تو کہتے استاد جی وہ 2 لقمے ہوتے، 3 تو نہیں ہوتے. آپ ہمیشہ 3 ہی کہتے ہیں. تو میں کہ نہیں بیٹے، آپ بھی 3 ہی کہا کرو. اللہ تعالیٰ طاق ہے، وطر ہے، اور طاق عادات کو پسند فرماتا ہے. یو کین امپلیمنٹ دس رول ان یور ہول لائف. آپ اس رول کو اپنی پوری زندگی کے اندر اس کا اطلاق کر لیں کہ میں نے 3 کام، میں نے کوشش کرنی ہے میکسیمم لیول کہ میں نے طاق عادات جو ہیں ان کو میں نے جو ہے وہ اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے. اور نیت کیا رکھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ طاق ہے، اللہ تعالیٰ اور طاق عادات پسند فرماتا ہے. جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا میرے بندے کو میری پسند کتنی محبوب ہے، میرے بندے کو میری پسند اور چوائس اور میرا جو ہے کتنی محبوب ہے، تو یقیناً وہ آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا. چلیں جی، یہاں تک تو بات ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہ بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اعلان فرما دیجئے یاتوک رجالا وعلی کل دامر یاتین من کل فج عمیق. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اعلان فرما دیجئے. اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ محبوب آپ دیکھیں گے کہ دور دراز سے لوگ آئیں گے، دور دراز سے، پیدل، رجالن پیدل. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ، امام حسین نے علیہ السلام نے بھی بڑے حج پیدل کیے، زین العابدین نے بھی کیے، ہمارے اب بھی بڑے لوگ ہیں سنا ہے وہ سائیکل پہ بھی چلے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. دور دراز سے لوگ سفر کرتے ہیں، پیدل حج کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں سورۃ حج کے اندر کہ اعلان کر دیں، اعلان کرنا آپ کا کام ہے لوگ. اچھا، کیسا ایک ویرانے میں ایک گھر تعمیر کر دینا اور پھر کہنا کہ اعلان کر دیجئے کہ تاکہ لوگ یہاں حج کرنے کے لیے آئیں. تو اپیرنٹلی تو امپاسبل لگتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام اعلان کر دینا ہے. ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یاتوک رجالم وعلی کل دامر. اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی کمزور پتلی پتلی ٹانگوں والی اونٹنیوں پر بھی چل پڑیں گے حج کرنے کے لیے. یہ جو لفظ ہے نا دامرن، یہ ایسی اونٹنی سے کو کہتے ہیں جو بڑی پتلی اور نحیف ٹانگوں والی نہیں ہوتی، جو ٹریول کرنے میں ڈیفیکلٹی محسوس کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں آپ اعلان کریں، صحت مند سواری نہ بھی میسر آئی تو یہ انتہائی کمزور سواری پر بھی بیٹھ کے حج کرنے کے لیے آ جائیں گے. ان کو لانا ہمارا کام ہے، ان کو لانا ہمارا کام ہے. آپ اعلان فرما دیجئے. اور فرمایا کہ یاتین من کل فجن، یہ ہر راستے سے آئیں گے، عمیق اور دور دراز سے آئیں گے. آپ بھی دور دراز سے جاتے ہیں؟ چلیں یہ چیک ہو گیا. میں دیکھتا ہوں یہ حج جو ہے یہ ساری کی ساری یہ کس کی یادگار ہے؟ طواف کعبہ تعمیر کس نے کیا تھا؟ بیت اللہ. اس کے بعد کیا کیا تھا؟ طواف کیا تھا. طواف ہی تو کیا تھا. تو یادگار کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. وہاں کچھ صحیح آپ کرتے ہیں اور پھیرے آپ کے وہ اس طرح بھی چکر اور پھیرے کس کے تھے؟ چلے ٹھیک ہو گیا. حجر اسود کو کس نے نصب کیا اور کس نے بوسہ دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. وہ رمی جمرات جو ہوتا ہے، جمرات ستون ہے، اس کو پتھر، عاطف صاحب آپ بھی ادھر تھے حج میں میرے ساتھ، تو آپ نے بھی کنکریاں ماری تھی میرا خیال ہے، ماری تھی نا؟ کس کی سنت پوری کر رہے تھے؟
وہ شیطان نے بہکایا تھا تو سنت پوری کر رہے تھے. کوئی وہ جانور بھی ذبح کیے تھے ادھر کہ احرام نہیں کھولنا جب تک وہاں سے اعلان، جب ٹیلی فون آ جائے کہ آپ کا جانور ذبح ہو گیا ہے تب تک. وہ تسلیم و رضا تھی جی، دو عظیم رسولوں کی اطاعت تھی اور تسلیم و رضا تھی، اس کی بھی آپ سنت پوری کر رہے ہیں. احرام باندھا وہ اس دور کی علامت تھی لباس کی جب سیولائزڈ کلچر نہیں تھا، جب تمدن کے دور سے پہلے ابتدائی دور میں انسلے کپڑے، انسٹچڈ کلاتھ پہنتے تھے. آپ احرام کے بغیر حج ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، پاسبل نہیں. عمرہ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو آپ کو ایٹ ایوری کاسٹ یو ہیو ٹو پٹ آن دس ڈریس. 2 شالز آپ کو لینی پڑتی ہیں. لاجک کوئی نہیں ہے، منطق کوئی نہیں ہے. آپ سلی ہوئی کوئی چیز پہن نہیں سکتے. ایون دیٹ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ویئر انڈر ویئر بیکاز دیٹ از اسٹچڈ. آپ اس کو بھی نہیں پہن سکتے. مجھ سے لوگ پوچھتے علامہ صاحب کوئی پرابلم ہے، شرعی عذر ہے تو کیا کریں؟ میں کہتا ہوں لنگوٹ باندھ لیں، انڈر ویئر الاؤڈ نہیں بیکاز دیٹ از اسٹچڈ. وہ سلائی ہوتی ہے، آپ پہن نہیں سکتے. تو تمدن کا جو ابتدائی دور تھا اس کا وہ آپ مسکرا رہے ہیں میری بات سن کے. میں ساتھ ساتھ آپ کو مسائل بھی سمجھاتا ہوں. یعنی یہ مسئلہ تو آ گیا نا کہ خدا نہ خواستہ کسی بندے کو پیشاب میں قطرے آتے ہیں، اسے ایک دفعہ وضو کرنا ہے. اب طواف تو اس نے کرنا ہے بیچارے نے. طواف تو عمران صاحب طواف نہیں کرے گا. وہ اگر اس کو ڈراپس آتے ہیں، نہیں رکتے، بیماری ہے اس کو، تو کیا کرے گا؟ لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے، میں کہتا ہوں بھائی آپ ایسا کریں کہ کہتے انڈر ویئر پہن لوں اور اس کے اندر کوئی پیڈ رکھ لوں. میں کہ نہیں، آپ انڈر ویئر نہیں پہنیں گے، آپ لنگوٹ کسیں گے. لنگوٹ کپڑا لے کے اس کو کر کے تو اس کو گانٹھ اندر دے لیں گے، اس کے اوپر آپ احرام باندھ لیں گے. تو ساتھ ساتھ آپ کو مسائل سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ میدان عرفات میں بھی آپ پہنچ جاتے ہیں اور لوگ روتے بھی ہیں اور آہوزاری بھی کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت کی دعائیں بھی مانگتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. میدان عرفات میں کیا ہوا تھا؟ وہ دل گداز اور جگر گداز چیخوں کی آواز آتی ہے، اللہ سے بخشش اور توبہ مانگتے ہیں. عرفات میں کیا ہوا تھا؟ ملاقات ہوئی تھی آدم علیہ السلام کے اماں حوا کی، ریکگنیشن، پہچانا تھا. اور دعا تھی. رسالت ماب علیہ السلام بھی تشریف لے گئے حج کے لیے. حود علیہ السلام نے یہاں قیام فرمایا، صالح علیہ السلام نے بھی قیام فرمایا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ فرماتے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں جو میں نے ابھی گنوائی ہیں، چاہے وہ صفا مروہ ہے، چاہے وہ بیت اللہ ہے، چاہے وہ مقام ابراہیم ہے، جتنی بھی چیزیں اللہ فرماتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور تمہارے دلوں کا تقوی اس وقت قابل قبول ہوگا جب تمہاری نگاہوں میں میری نشانیوں کی تعظیم ہوگی، تکریم ہوگی. پھر تقوی جو ہے وہ آپ کا قابل قبول ہوگا. اور رسالت ماب تو آل عمران کی آیت دیکھیے جی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ فرماتے ہیں کہ تو میں نے پیسہ دیا ہے تو حج کر لو، استطاعت ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اگر تم پیسہ ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے تو اللہ تم سے بے نیاز نہیں، اللہ پورے جہانوں سے بے نیاز ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے حج نہ کرنے سے اللہ کو کوئی فرق پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ رب تمہارا جو ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ فرماتے ہیں میں تم سے بے نیاز نہیں بلکہ میں تمہارے یہ پورے جتنے جہان ہیں نا، ایک نہیں دو نہیں، عالم ناسوت ہو، لاہوت ہو، عالم ملکوت ہو، عالم برزخ ہو، جتنے بھی عالم میں نے تخلیق کیے ہیں میں ان سارے عالموں سے بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. ایک تمہارے حج کی نہیں کہ پیسہ میں نے دیا ہے، رزق میں نے دیا ہے، سیونگ تمہارے پاس ہے. مشقت سے ڈر کے اگر تم حج نہیں کرتے ڈزنٹ میٹر، میں تم سے بھی بے نیاز ہوں. تم کیا یہ تمہارے سارے جتنے جہان ہیں، تمہاری گلیکسیز ہیں، تمہارے کلسٹرز آف سٹارز ہیں، تمہارے پلینٹس ہیں، جو کچھ ہے میں سب سے بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. پیسہ ہوگا تو حج کریں گے انشاءاللہ، کریں گے جی. وَمَن مَاتَ، امام ترمذی کی روایت، مَن مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، فرمایا جس کے پاس پیسہ تھا اور مر گیا، حج نہیں کیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، فَلْيَمُتْ إِن شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِن شَاءَ نَصْرَانِيًّا. آپ نے فرمایا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، چاہے وہ یہودیوں کے مرے چاہے عیسائیوں کے مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اپنا امتی نہ کہے مجھے، یعنی اپنے آپ کو امتی ڈکلیئر نہ کرے کہ میں اپنے نبی کا امتی ہوں. فرمایا یہودیوں کے مر جائے، عیسائیوں کے مر جائے، تینوں کی موت ایک لیول پر چلی جائے گی. یہودی کی موت، عیسائی کی موت یا نہ مسلمان مرے، اس کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے.
آپ کو ہمت دے اور آپ کے پاس سرمایہ ہو، اور اگر آپ پر حج فرض ہو گیا ہے تو پھر آپ نے اس میں کوتاہی نہیں کرنی، آپ نے اس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ بڑے فضائل آتے ہیں جی۔ میں حدیث دیکھ رہا تھا، انسان جب آپ اور میں ابھی جمعہ کی نماز ادا کریں گے اور کوئی بھی شیور نہیں ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، ایک امید تو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ یا اللہ اس کا جمعہ قبول فرما لینا، ایسے ہی ہے نا، دعا ہی کریں گے یا اللہ جمعہ قبول فرما لے۔ لیکن جس حالت ماولی سے ہم نے ارشاد فرمایا اعظم الناس ذنبا، سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کون سا؟ فرمایا من وقف بعرفہ، جس نے عرفات کے اندر وقوف کیا، وقوف عرفات کیا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ۔ اور کرنے کے بعد جب وہ وہاں سے باہر آیا اپنے مقررہ وقت گزارنے کے بعد فظن ان اللہ لم یغفر لہ، اور اس گمان سے باہر آیا کہ مجھے اللہ نے پتہ نہیں بخشا ہے کہ نہیں بخشا۔ فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میدان عرفات کو چھوڑنا اور پھر تذبذب کے عالم میں گو مگو کی کیفیت میں ہونا کہ پتہ نہیں رب نے مجھے معاف کیا ہے یا نہیں کیا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو کس پرسیپشن کے ساتھ آپ وہاں سے باہر نکلیں گے؟ اس پرسیپشن کے ساتھ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ چلیں جی، آپ کو باتیں بتا رہے ہیں جی بڑی اچھی اچھی۔ من خرج من بیتہ حاجا او معتمرا، حج کرنے کے لیے نکلا یا عمرہ کرنے کے لیے نکلا، فماتا، راستے میں موت آ گئی، اجر لہ اجر الحاج المعتمرہ، فرمایا حج کرنے نکلا ہے یا عمرہ کرنے نکلا ہے، ڈیتھ ہو گئی پلین کے اندر یا سفر میں یا راستے میں حج اور عمرہ سے پہلے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا حج بھی قبول فرما لے گا، عمرہ بھی قبول فرما لے گا الی یوم القیامت، قیامت کے دن۔ فرمایا من مات فی احد الحرمین، اور فرمایا جو حرمین کے راستوں میں سے کسی ایک راستے میں، مکہ میں حج کیا، زیارت کے لیے حرمین کی طرف چل رہے تھے، راستے میں موت آ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ فی احد الحرمین، حرمین کے دونوں میں سے کسی ایک راستے کے اندر موت آ گئی، لم یورد ولم یحاسب، نہ تو اس کے اعمال تولے جائیں گے اور نہ ہی اس کے اعمال کے دفاتر کھولے جائیں گے، نہ ہی اس کے اعمال تولے جائیں گے اور نہ ہی دفاتر کھولے جائیں گے۔ وقیل لہ ادخل الجنہ، اور کہا جائے گا چپ کر کے جنت میں چلا جا، چپ کر کے جنت کے اندر چلا جا۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے دعا فرمائی، کس کے لیے دعا فرمائی؟ فرمایا اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، یا اللہ یہ جو حاجی ہے نا، جو میرا امتی حج کر لے، یا اللہ اس کی بخشش فرما دینا۔ کیا فرما دینا؟ اور ساتھ فرما لمن استغفر له الحاج، فرمایا اور یہ حاجی جس کے لیے دعا کر دے یا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دینا۔ یہ ابھی حجاج واپس آئیں گے نا، تو کہیں موقع مل جائے نا، کوئی حج کرنے آیا ہے تو کوئی ایک آدھ کیک لے کے مبارکباد دینے چلے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ کہیے گا جی آپ کو ملنے آئے ہیں، زیارت کرنے آئے ہیں اور آپ سے دعا لینے آئے ہیں۔ کیا لینے آئے ہیں؟ دعا لینے آئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلیں جی۔ آپ نے فرمایا یہ حاجی جو ہیں یہ وفد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور آپ نے فرمایا الحاجی والعمار، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے اللہ کے وفود ہیں۔ وفد اللہ وزوارہ، اللہ کی زیارت کرنے والے ہیں۔ وَإِن سَأَلُوهُ آتَاهُمْ، جب یہ سوال کرتے ہیں اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ وَإِن دَعُوا اسْتَجِيبُوا، جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اور جب یہ بخشش کے وَإِن شَفَعُوا شُفِعُوا، اور جب یہ کسی کی سفارش کرتے ہیں اللہ سفارش بھی قبول فرما دیتا ہے۔ یہ حاجی اور عمرہ کرنے والا، ٹھیک ہو گیا جی۔ کوئی تھوڑی سی سخت باتیں بھی کر لیں آپ، یہ آپ نے سبحان اللہ تو بڑی اونچی اونچی کہی ہے، نہیں کہی نہیں آپ نے سبحان اللہ؟ ابھی میری سماعتیں ٹھیک ہیں، چلیں ابھی دوبارہ سبحان اللہ کہی کہ میں بات کرنے جا رہا ہوں، پھر سبحان اللہ کہیے گا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے علامتیں، قیامت کی علامات میں سے علامتیں، فرمایا قول نبی علیہ السلام اذا کان آخر الزمان، فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا قیامت کے قریب، خرج الناس الی الحج، لوگ حج کے لیے نکلیں گے، اربعۃ اصناف، ان کی 4 قسمیں ہوں گی۔ فرمایا حج کرنے والوں کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ 4۔ فرمایا سلاطینہم للنزہۃ، یہ جو بادشاہ ہوں گے نا، بادشاہ یہ سیر و تفریح کرنے جائیں گے، جا حج پر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں عمرے پہ تھا اور
مدینہ کی طرف ٹریول کر رہے تھے تو راستے میں ایک گاڑی رکی اور وہاں ریفریشمنٹ کے لیے تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے، بیٹھ گئے ٹیبل پر، ان کی فیملی بھی ساتھ تھی، میری تو فیملی ساتھ نہیں تھی، الگ سے ٹیبل پر بیٹھ گئے تو وہ بیٹھے کافی وہ تھے اپنا بزلہ سنج اور کہہ لیں اپنے ٹاکیٹیو پرسن، تو انہوں نے باتیں خود بخود شروع کر دی، اگرچہ ان کی باتیں میری سماعتوں پر بھی بوجھ تھیں اور دل پر بھی بوجھ تھیں۔ میں سنتا رہا، انہوں نے کہا جی میں بچیاں نے پوچھا جی علامہ صاحب، میں بچیاں نے پوچھا، میں کہ ویکھ لو سیر کرن جانا جے یا عمرہ کرنا جے، گڈی بھی لینی تے باہر بھی جانا ہے، ٹورس ہی باہر دا کسی بھی کنٹری کا، ابراڈ کی بات کر رہا ہوں۔ کہندے 2-3 دن بڑی بحث چل رہی تے میں انہوں نے پھر کیا، میں کہ ایک پاسے سیر جے تے ایک پاسے ہے جے، وہ پھر فیصلہ ہوا گڈی بھی موخر کر دینے ہیں، پوسٹ پون کر دینے ہیں تے سیر اگلے سال کر لیں گے، اصل عمرہ کر لینے ہیں۔ میں نتیجہ آپ پر چھوڑ دیتا ہوں، اس پر میں بات نہیں کرتا، آپ مجھ سے زیادہ دانا اور زیرک آدمی ہیں۔ عجیب سی بات ہے، یعنی آپ دنیا کی تفریح کو رب کے گھر کی زیارت کے ساتھ مماثلت دے رہے ہیں اور یہ ڈوئنگ کمپیریزن، آپ کمپیریزن کر رہے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ بیٹا زندگی کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں واپس آئیں کہ نہ آئیں، بہتر اگر اللہ موقع دے تو آؤ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے چلیں، آپ بھی اپنے گناہوں کو بخشواؤ، میں بھی بخشواتا ہوں۔ اس میں کون سا آپشن ہے؟ میں آپ سے کہوں کہ ایک گھر لینا ہے، یا گھر لے لیں یا اللہ کی بخشش لے لیں، بخشش بھی اظہر من الشمس ہے، آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ بخشش ترجیح دیں گے نا، تو کیسی عجیب سی بات ہے۔ آپ نے فرمایا لوگ جو ہیں وہ سلاطینہم لنزہتی واغنیاؤہم للتجارہ، اور جو غنی لوگ ہیں وہ تجارت کے لیے جائیں گے، بزنس کریں گے۔ کیا کریں گے؟ بزنس کریں گے۔ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بات سن لیجئے گا۔ وفقراؤہم ہم للمالۃ، اور یہ جو دور دراز علاقوں سے لوگ آئیں گے، فقراء آئیں گے، کہیں گے حج کا موسم ہے، کیا کریں گے پتہ ہے آپ کو؟ کیا کریں گے؟ مانگیں گے، بھیک مانگیں گے۔ کیا مانگیں گے؟ بھیک مانگیں گے۔ ہم کہتے ہیں مدینے کی گلیوں کے یہ خادم اور یہ فقیر اور ان کو سلام کرنا اور دینا جو ہے وہ باعث ثواب ہے۔ میں اس پر ڈسکس نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، میں بات کروں گا تو پھر کہیں اور نکل جاؤں گا۔ اور چوتھی بات خطرناک ہے، وَقُرْآهُمْ لِسُمْعَتِي، فرمایا اور یہ علماء اور قاری جو ہیں یہ وہاں ریاکار سارے کے سارے اکٹھے ہو کے پروگرام کیا کریں گے اور قرات اور تلاوت اور تقاریر کیا کریں گے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ نہیں میں اس پر کلام نہیں کرتا، میں پہلے ملامتی فرقے سے ہوں، اور اگر میں نے اس پر بات کر دی تو آن ایئر جا رہا ہوں، کہنا ہے بدر صاحب سارے نے پڑھتے رہتے ہیں، تو میں بتاتا ہوں نا کہ یہ کہاں کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں۔ یہ میں نے تو حدیث پڑھی ہے اور اب کچھ پر میں نے ڈیٹیل ڈسکشن بھی نہیں کی، میں نے کچھ بھی نہیں کی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور ایک حاجی کا ڈائلاگ ہوا آپس کے اندر، اور سید حجویر مخدوم علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ڈائلاگ کو نقل کیا۔ ایک حاجی آ کے بیٹھا جنید بغدادی کے پاس، تو کہنے لگا جی میں حج کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا، اس وقت مبارکباد دی، فرمایا چند باتیں تو مجھے بتاؤ، جب تم نے کوچ کی نیت کی تو کیا گناہوں سے بھی کوچ کیا؟ یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ جس طرح میں اپنے شہر سے، اپنی بستی سے، اپنے علاقے سے کوچ کر رہا ہوں، میں گناہوں سے کوچ کرتا؟ کہتے میں نے تو نہیں کیا۔ تو فرمایا اس کا مطلب تو گھر سے روانہ ہی نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم حج کے لیے روانہ ہی نہیں ہوئے۔ پوچھا جب تم نے منازل کے ساتھ ساتھ جب منازل طے کی تو کیا تم نے راہ طریقت کی بھی منازل طے کی؟ راہ طریقت کی منازل طے کی؟ کہتے نہیں میں نے، مجھے تو خبر ہی نہیں ہے۔ فرمایا اس کا مطلب ہے تیری منازل بھی طے نہیں ہوئی، تیری منازل بھی طے نہیں ہوئی۔ پوچھا جب تم نے احرام باندھا تو کیا تم نے صفات بشری سے علیحدگی اختیار کی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا اس کا مطلب ہے تم نے احرام ہی نہیں باندھا، تم نے احرام ہی نہیں باندھا۔ پوچھا جب عرفات کے میدان میں گئے تم نے کشف و مشاہدے کا فرق تم پر واضح ہوا؟ تو کہتے نہیں مجھ پر تو کشف و مشاہدے کا کوئی اظہار نہیں ہوا، ظہور نہیں ہوا۔ تو فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تمہارا وقوف عرفات بھی نہیں ہوا، تمہارا وقوف عرفات بھی نہیں ہوا۔ پوچھا جب مزدلفہ پہنچ کر کیا تم نے اپنی نفسانی خواہشات اور مرادوں کو ترک کر دیا؟ مجھے کہا جی میں تو بالکل ترک نہیں کیا۔ فرمایا اس کا مطلب تو مزدلفہ بھی نہیں گئے۔ پوچھا بوقت طواف جمال حق سے جب رب کے گھر کا طواف کر رہے تھے تو کیا جمال حق سے بھی بہرہ مند ہوئے یا نہ ہوئے؟ اس جگہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا، جیسا گیا تھا ویسا لوٹ آیا۔ فرمایا اس کا مطلب ہے طواف کیے بغیر لوٹ آیا۔ فرمایا جب دوران سعی
تو صحیح کر رہا تھا، دوڑ رہا تھا، تو تجھے راہ حق سے گزرنے کا شعور بیدار ہوا کہ نہ ہوا؟ کہ حضرت ہاجرہ کا جو شعور بیدار ہوا تھا تیرا بھی ہوا کہ نہ ہوا؟ کہتے نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہے، مجھے تمیز ہی نہیں تھی کہ شعور کیسے بیدار ہوتا ہے، میں تو بھاگتا یوں جا رہا تھا، بھاگتا یوں جا رہا تھا، بھاگ بھاگ کے ساتھ چکر کاٹ کے میں واپس آ گیا۔ فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تو نے صحیح بھی نہیں کی۔ پوچھا جب تو نے قربانی جانور قربان کیا تو کیا اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کیا؟ اسے کہا نہیں۔ تو فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تو نے قربانی بھی نہیں کی۔ فرمایا جب رمی کر رہا تھا جمرات پر تو کیا جس طرح پتھر تو نے پھینکے اسی طرح اپنی خواہشات کو بھی تم نے نکال کے پھینک دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، تم حج کیے بغیر ہی واپس آ گئے ہو، حج کیے بغیر ہی واپس آ گئے ہو۔ فرمایا پھر ایسا کرو اگلے سال پھر حج کرو اور جو کچھ میں نے کہا وہ کر لو، اگر کر لو گے تو مقام ابراہیم پالو گے، کر لو گے تو مقام ابراہیم پالو گے۔ یہ حج تو نہیں ہوتا نا کہ یہ موبائل پکڑ کے ویڈیو بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں، اے ویخ ویخ میں کتوں لنگنا پیا ہوں، اے ویخ میں کتنے پہ جانا وا۔ یہ حج کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں ساتھ میں، نہیں آپ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے، صحیح کر رہے ہیں، اے ویخ میں دوڑا لائیں نہیں، میں دوڑا جانا در جا رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ سے مذاق کر رہے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے یہ تماشا، رب کی شاعر کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ شاعر اللہ کا مذاق ہے۔ یو آر جسٹ اسمائلنگ، آئی ایم رائٹ، آئی ایم ناٹ رانگ، میں بالکل درست کہہ رہا ہوں۔ تو یہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری میری نشانیاں ہیں اور ان کی تعظیم ہی تمہارا تقویٰ ہے، ان کی تعظیم کرنا ہے، یہ مذاق اڑانا ہے۔ میں شاید مجھے یہ بات یہاں کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے، میں صحیح کر رہا تھا اور میں حسن ظن رکھتا ہوں، میاں بیوی دونوں تھے میرے ساتھ، میرے کولیگز میرے کون ہوں گے، شیوخ الحدیث تھے، مفتیان تھے، 80 سال کے ہم بزرگ، میں کوئی 60 سال کا تھا، وہ کوئی 59 سال کا، وہ مجھ سے کچھ 20 سال بڑے تھے، ہم بھی صحیح کر رہے تھے، وہ بھی صحیح کر رہے تھے، وہ تو ہاتھ میں ہاتھ تھامے ایسے بھاگے جا رہے ہیں، ایسے بھاگے جا رہے ہیں۔ اور جب اتفاق ہوا، ہمارا ٹائم پیریڈ کہاں جا کے اکٹھا ہوا، ان کی بھی صحیح ختم، ہماری کھئی، تو خاتون نے چھلانگ لگائی اور اس کے شوہر نے اس کو یہاں سے کمر سے پکڑا اور یوں اوپر اٹھا کے ایک راؤنڈ لیا اور دونوں نے فلک شگاف کہہ کر لگایا کہ ہو گئی پوری، کرنے بعد یہ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ آپ کو میں روک رہا ہوں، بخدا عمرے کے دوران نیور یوز یور موبائل، اسے اپنے گھر میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں رکھ کے آئیں، خدا را یہ کام نہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری نشانی، ان کی تعظیم کرو۔ تعظیم اس طرح نہیں ہوتی گھر بیگم کو کال ملا دی تو کال ملانے کیا ہو جائے گا، یہ کوئی بخشش کا مجدہ آپ کو مل جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ چلیں جی کوئی ایک آدھ حدیث لے کے کوئی آگے بھی چلتے ہیں، بدر صاحب پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلتے ہیں اور کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ایک حدیث میں نے دیکھی تھی جی، ہاں عبداللہ ابن عمر سے حدیث کے راوی، رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا کہ حاجی آتے ہیں واپس آتے ہیں، حج کر کے جب واپس آتے ہیں تو حج مبرور کی پہچان کیا ہے؟ کس کی؟ حسن، حج مبرور کہتے ہیں بیٹا وہ حج جو 100% ڈیفینیٹلی جو اللہ نے قبول کر لیا ہو، جو اللہ نے ڈیفینیٹلی کیا کر لیا ہو، قبول کر لیا۔ حج مبرور کی پہچان کیا ہے؟ آپ سننا چاہیں گے؟ حج مبرور کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ فرمایا حج مبرور کی جزا 100% جنت ہے۔ 100% کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ استثناء آ گیا، لیس لہ جزاء الا الجنہ، سوائے جنت کے اس کا بدلہ کچھ اور ہے ہی نہیں، 100% جنت ہے۔ فقیل لہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بر الحج، تو کہتے اس حج کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اتنی بڑی نیکی اور جنت، کیسے حاجی کا پتہ چلے؟ فرمایا طیب الکلامی و اطعام الطعام۔ فرمایا حج کرنے والا حاجی جب واپس آئے، اگر وہ سافٹ ہارٹڈ ہو جائے، کائنڈ ہارٹڈ ہو جائے، لینینٹ ہو جائے، میٹھی میٹھی باتیں کرے، اچھی اچھی باتیں کرے، طیب الکلام کہتے اچھا کلام کرنے والا، اچھا کلام کرنے والا، اگر وہ کلام بھی اچھا کرنا شروع کر دے، اس کی زبان بھی نرم ہو جائے، اس کا دل بھی نرم ہو جائے، اس پر بھی رقت طاری ہو جائے، اور وہاں سے آنے کے بعد وہ لوگوں کو کھانا بھی زیادہ کھلائے، مہمان نوازی بھی زیادہ کرے، صدقہ بھی زیادہ کرے، دوستوں کو، اپنوں کو، بیگانوں کو اطعام الطعام کھانا کھلائے، تو سمجھ لینا وہ حج مبرور کر کے آیا ہے، سمجھ لینا حج۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، میرا خیال ہے اب اتنی بات کر کے کوئی مسائل کی طرف چلتے ہیں۔
بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور اگر حج کر کے آپ پہلے زیادہ بد مزاج ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ دین یو ہیو ٹو ڈیسائڈ بائی یور سیلف. اس کو خود فیصلہ کریں کہ حج کرنے کے بعد زبان میں تیزی زیادہ آ گئی ہے، مزاج میں بگاڑ زیادہ آ گیا ہے، کڑواہٹ اور تلخی زیادہ آ گئی ہے، بات بات پہ گلے پڑتے ہیں. اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ حج کر کے جو یہ بوڑھے بہت لوگ آتے ہیں، استثنا ایکسیپشن از آلویز دیئر، ایکسیپشن از آلویز دیئر، لیٹس ہولڈ دا پیپل. میں نے دیکھا یہ جو بزرگ حج کر کے آتے ہیں یہ بڑے بد مزاج ہو جاتے ہیں، موسٹلی زیادہ ہو جاتے ہیں. اصل میں ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتی ہے حج کرنے کے بعد، اسی بخشے ہوئے آئے ہیں اتوں، اسی کی اتوں آئے بخشے آئے. وہ تو سنیا نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہیں حج کیتا وہ انج ہو گیا جی ماں نے نواں بچہ جمے ہیں، تے وہ اس طرح گناہوں تو پاک ہو جاتا ہے. تے لہٰذا اسی پاک ہو کے آ گئے ہیں. پھر وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے. ہاں نہیں سمجھتے نا. مجھے پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں، مجھے ان بزرگوں کے ایٹیچیوڈ کا پتہ ہے. ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا اور بخشے گئے ہیں، جو مرضی کریے. ٹھیک ہے، چلیے آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ سے. واٹ از دا اسلامک رولنگ آن trading cryptocurrency? I have already discussed it a lot of times. We are not agreed upon it. We are not agreed upon it on cryptocurrency or the trade of cryptocurrency. ہم اس پر کوئی، میں، میرے قبیلے کا، میرے اسکول آف تھاٹ کا، اینی اسکالر، اینی مفتی اور other school of thought ka, we all are agreed upon it that it is impermissible, it is unlawful. The trade of cryptocurrency is unlawful because of deception. There is a lot of deception, element of deceptions. اگر آپ کرپٹو کرنسی کے ایلیمنٹس دیکھیں تو اس میں بہت سے ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کے اندر ڈسیپشن، دھوکہ پایا جاتا ہے. میں جانتا ہوں ایکنالج، میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے آپ کی یہ جو چل رہی ہے، جتنا بھی ڈیجیٹل کرنسی چل رہی ہے، یہ جو چیز، اس کی امپورٹنس کو اور سب چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن ٹھیک نہیں، میرے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے سارے کے سارے فقہاء اور علماء جو ہیں اس کے خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ a Muslim should stay away from this trade. If you are Muslims, if you are a real Muslim, then you have to stay away from this trade. آپ کو اس کی تجارت سے، اس کے لین دین سے آپ کو الگ رہنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے رزق کے اور بہت سے راستے کھول رکھے ہیں، صرف یہی راستہ نہیں کھول رکھا. تھوڑی تھوڑی باتیں آپ سے اور بھی. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ یہ پینشن جو ہے یہ از اٹ دا پارٹ آف انہیریٹنس؟ اگر مجھے پینشن مل رہی ہے، میں امپلائی ہوں گورنمنٹ کا، آفٹر مائی ڈیتھ وہ جو پینشن ہے کیا وہ میرے سارے گھر والوں میں تقسیم ہو جائے گی یا کسی ویڈو کو جائے گی، میری ویڈو کو جائے گی؟ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں یہ پینشن جو ہے یہ ایک ریوارڈ اور گفٹ ہے انسٹیٹیوشن کی طرف سے. اٹ از ناٹ انہیریٹنس نہیں ہے، یہ وراثت نہیں ہے، نہ مال وراثت ہے کہ آپ اس کو تقسیم کریں گے. یہ ایک ریوارڈ ہے، گفٹ ہے جو مجھے مل رہا تھا، میری سروسز کی عوض مجھے گورنمنٹ دے رہی تھی. اینڈ آفٹر مائی ڈیتھ اونلی مائی ویڈوز جو ہے وہ الاؤڈ ٹو گیٹ اٹ، ادروائز اس کو کوئی اور ریسیو نہیں کر سکتا، اور نہ اس کو جو ہے کسی ان کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے. کچھ اور بھی مسئلے دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھتے ہیں. کوئی لاسٹ فرائیڈے ایک سوال آیا تھا جی، مجھے پتہ نہیں، اچھا آپ نے واٹس ایپ پہ سوال کیا تھا، وہ کیا سوال تھا جی آپ کا؟ میں نے جواب دیا تھا آپ کو. ہاں جواب وہ کیا تھا سوال کہ وہ جانور بیمار ہو گیا ہے اور اسے کوئی بیماری لگ گئی ہے جانور کو. جانور ایک خریدا تھا جی، جانور کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، وہ آپ نے اس کو کیا کیا تھا؟ آپ نے جو مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے فرمایا تھا اس کو بیچ دیا ہے. اچھا جانور لیا جی قربانی کے لیے، جانور کو لگ گئی بیماری. اب انہوں نے یہ بتایا، مجھے پوچھا کہ علامہ صاحب یہ فرما دیجئے کہ اس جانور کو بیچ کے ہم نے اسی پیسے سے ایک اور جانور خرید لیا. از اٹ رائٹ؟ نہیں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ٹھیک کیا انہوں نے غلط کیا ہے؟ اچھا اس کو میں کیٹاگوریکلی بتاتا ہوں، انہوں نے ٹھیک کیا، لیکن کب ٹھیک کیا؟ اس کی دو کنڈیشنز ہیں. اگر تو بندہ کوئی افتخار صاحب جیسا مالدار بندہ ہے نا، آپ جیسا عمران صاحب بیٹھے کھاتے پیتے آدمی، سارے وہ سارے کھاتے پیتے ہیں، مجھے تو سارے کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں، کوئی بھی مجھے اس میں لوور مڈل کلاس نظر نہیں آ رہا. نہیں تو گاڑیاں بار دیکھیں وہ سامنے کھڑی ہیں.
آپ کا جانور اگر اس کو بیماری لگ جائے، آپ اگر ویل آف ہیں، استعداد ہے، تو آپ اس کو بیچ کے اسی پیسے کا نیا خرید کے یا اور کچھ ایڈیشن کر کے آپ جانور ذبح کریں گے۔ شکیل صاحب میری بات فالو کر رہے ہیں؟ آپ بھی کھاتے پیتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کا بھی۔ تو یہ اگر جانوروں کی بیماری لگ جائے تو کیا کریں؟ سیل آؤٹ کر دیں۔ کیا کر دیں؟ سیل آؤٹ کریں، نیا خریدیں، چونکہ بے عیب جانور دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ جو استطاعت نہیں رکھتا، جو صاحب نصاب نہیں تھا، صاحب نصاب اس کو شوق پڑا تھا قربانی کرنے کا، ادھروں پھاڑتے ادھروں پھاڑ، جانور لے لینے لگ گئی بیماری، اس کو لگ گئی بیماری، اب وہ کیا کرے؟ وہ اسی کو کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ اسی کو کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کی چونکہ قربانی اس پر پہلے بھی واجب نہیں تھی، پہلے بھی اس پر واجب، وہ زبردستی اس نے اپنے پر واجب کر لی ہے، وہ اور لے لے گا۔ اچھا جی، وہ کچھ اچھا ایک اور بات ہوئی تھی، میرا خیال ہے مجھے یاد پڑتا ہے، کچھ یہ ایسا مسئلہ ہے، آپ مجھے یاد کروا دیجئے گا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ علامہ صاحب کی حرام انجیکشن لگائے جاتے ہیں، کوئی ایسی بات ہوئی تھی؟ میں نے کی تھی لاسٹ فرائیڈے کی بات ہوئی تھی جی، کیا ہوا تھا؟ مادہ انجیکٹ کیا جاتا ہے، اچھا اچھا، بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم نے کہا تھا جو سائی وال کی گائے ہیں، جو ان کے اندر وہ دروغ پر گردن راوی، مجھے نہیں پتا، انہوں نے کہا اس کو انجیکشن دیے جاتے ہیں اور وہ انجیکشن حرام ہوتے ہیں۔ انجیکشن کیا ہوتے ہیں؟ بلکہ اس سے 2 قدم آگے چلتے ہیں، 2 قدم آگے چلیں۔ میں آپ کی طرف سے دیکھتا ہوں تاکہ آپ کو نیند نہ آ جائے کہ کسی کو۔ اچھا سم ٹائم مجھے انہوں نے کہا یہ جو آسٹریلیا کی گائے ہوتی ہے نا، آسٹریلیا کی گائے، اس کا جو مادہ تولید کسی حرام جانور کا لے کے، مادہ تولید سمجھتے ہیں نا آپ؟ سیمن سمجھتے ہیں نا؟ یس۔ تو مادہ تولید جو ہے، جو سیمن جو ہے کسی حرام جانور کی لے کے اس کو انجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور اس سے وہ حاملہ ہو جاتی ہے گائے، اور وہ جو ہے وہ دودھ زیادہ دیتی ہے۔ آسٹریلوی گائے کے حوالے سے تھا، تو اس کی قربانی کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ اصل میں جو فقہی جو مسائل ہوتے ہیں، جو آراء کا انحصار افواہوں پر نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان ایکچوئل، اگر ان ریئل، اگر ایسا ہو بھی رہا ہے کہ کسی گائے کو ایسے کوئی مادہ انجیکٹ کیا جا رہا ہے جو کسی ایسے جانور کا جو درست نہیں ہے یا حرام ہے، اس کا سیمن ہے، تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یقین جو ہے شک سے زائل نہیں ہوتا۔ یقین کیا ہے؟ شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اور اگر ایسا ہے بھی ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا، جانوروں کی نسل کا مدار مادہ پر ہوتا ہے۔ مشکل جملہ کہا میں نے، مشکل جملہ کہا میں نے، جانوروں کی نسل کا مدار مادہ پر ہوتا ہے۔ اچھا ایک تھوڑی سی بات بتا دیجیے، عرب کے اسلام کے آغاز میں لونڈیاں اور غلام تھے لونڈی اور غلام تھے نا؟ اگر ایک عرب کسی لونڈی سے نکاح کرتا تھا، اس لونڈی کی اولاد کیا آزاد ہوتی تھی یا غلام ہوتی تھی یا لونڈی ہوتی تھی؟ نیور نیور، یو کین نیور سے، آزاد نہیں ہوتی تھی، وہ لونڈی ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ آزاد عورت کی اولاد جو ہے وہ وراثت کی حقدار نہیں ہوتی تھی۔ اسلام نے اس رولز کو ختم کر دیا، غلام بھی ختم کر دی، لونڈیاں بھی ختم کر دی، یہ تصور ختم ہو گیا۔ یہ قبل از اسلام سلسلہ چل رہا تھا، تو اسلام نے اس کو بالکل بین کر دیا، ختم کر دیا۔ لیکن یہ چیز موجود تھی کہ لونڈی کی اولاد جو ہوتی ہے، حالانکہ باپ تو آزاد تھا، لیکن وہ بھی، یا لونڈی، اگر بیٹی تو لونڈی ہے، بیٹا ہو تو غلام ہے، تو یہ اولاد کیا ہوتی ہے؟ کس کے تابع ہوتی ہے؟ ماں کے۔ کس کے؟ ماں کے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ بچہ ماں کا جز ہوتا ہے۔ بچہ ماں کا کیا ہوتا ہے؟ لِأَنَّهَا جُزْءَهَا، کہ بچہ ماں کا کیا ہوتا ہے؟ You are part of your mother. You are part of your، ٹھیک ہو کیا؟ اگر بھیڑیا بکری کے ساتھ دونوں کا ملاپ کر دیا جائے تو جو جانور بکری جنم دے گی اس کی قربانی جائز ہے۔ اس کی قربانی کیا ہے؟ کہ بچہ کس کے تابع ہوتا ہے؟ والمولود بین الاحل بالغواشی یتبع الام، اگر کسی وحشی جانور کے ساتھ بکری جو ہے اسی کے قریب نسل جو ہے اس کا ملاپ ہو جائے تو جو جانور ہوگا وہ ماں کے تابع ہوگا اور وہ حلال ہوگا۔ تو آپ نتیجہ اخذ کر لیجئے کہ وہ حلال ہے۔ وہ کیا ہے؟ حلال ہے، جانور حلال ہے اور اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اچھا اب چلیں جی آن لائن کی طرف چلیں جی، تھوڑی سی بات۔ اچھا جہاں وہ وقت ہوگا، چونکہ ہم نے وقت کو بھی پیچھے لانا ہے، میری گاڑی میں رہ گیا وہ اپنا آن لائن کی، دیر آر لاٹ آف ڈسیپشنز اینڈ لاٹ آف ڈرا بیکس ان آن لائن پرچیزنگ۔ میں
اسلام جو ہے عبادات کے ساتھ معاملات پر، اچھا یہ آن لائن بھی جانور خریدے جا رہے ہیں، دیکھا آپ نے سوشل میڈیا پر وہ بکرے اور گائے وغیرہ کھڑی ہوتی ہیں جو لوگ سیل کرتے ہیں، وہ سارا کچھ ہے جی، تاجر سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ چیز گھر پہنچ جاتی ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی مثال سمجھا دوں، پتہ نہیں وہ ارشاد طاہر صاحب نہیں آئے، میرا ایک شاگرد ہے جی، اور میرے دوست کا بیٹا تھا، میرے حوالے انہوں نے کر دیا کہ علامہ صاحب اس کو پڑھانا ہے، اس کو میں پڑھاتا رہا اور وہ عالم دین بنا دیا، وہ مفتی بن گیا، ایم فل بھی کر لیا، وہ پی ایچ ڈی کے ویلنشیا میں نے ایک مسجد میں بھیج دیا وہاں، اور ریسنٹلی اس کی جاب ہو گئی ہے یو سی پی کہتے ہیں، یہ جو یو سی پی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب، ادھر یہ ہاں شکیل صاحب کسے کیا کہتے ہیں، یہ وہ بچہ بڑا لائق ہے، اس کو وہاں تک پہنچ گیا اور وہ وہاں لیکچر دیتا ہے جی، پڑھا رہا ہے یونیورسٹی کے اندر۔ وہ یونیورسٹی میں گیا تو اس کا دل مشل اٹھا کہ استاد جی نے دن رات میری خدمت کر کے مجھے پڑھایا، اس مقام تک پہنچایا ہے، تو میں کو خدمت کروں۔ تو اس نے دیکھا کہ استاد جی ٹیبل لیمپ کے بغیر پڑھ نہیں سکتے، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، میری ایک تو بینائی کمزور ہے اور تیز روشنی مجھے درکار ہوتی ہے، ورنہ میں بہت تکلیف میں ہوتا ہوں، میرے درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا استاد جی میں نے ٹیبل لیمپ منگوایا، اس نے آن لائن ٹیبل لیمپ منگوایا میرے لیے، بڑی جد و جہد کر کے جناب وہ آج آ رہا ہے کل آ رہا ہے، خیر وہ پہنچ گیا کہیں نہ کہیں سے، ٹیبل لیمپ پہنچ گیا۔ اور مجھے ٹیلی فون پر اطلاع ملی داتا دربار میرے آفس کے اندر کہ علامہ صاحب استاد جی وہ ٹیبل لیمپ آ گیا ہے۔ جب میں آیا تو میں نے دیکھا تو میں نے ٹیبل پر بیٹھ سکتا، میں کہ بیٹا یہ ٹوائے کسی کا رکھا ہے، اس کو ادھر دے دو، ادھر رکھ دو۔ میں اس کو اٹھا دیا کہ یہ ٹوائے نہیں استاد جی آپ کا ٹیبل لیمپ ہے۔ میں نے کہا اتنا مخنث ٹیبل لیمپ، جو سوشل میڈیا پر دیکھا تو اس کی لائٹ اتنی تھی لگتا تھا سورج اس کے اندر اتر آیا ہے، اور جب یہاں کیا ہے تو وہ مجھے تو خود اس کو دیکھنا پڑے ہے کیا چیز، اتنا ننا سا میری گاڑی میں رکھا ہوا، اتنا ننا، اس کو جب اس کو بینڈ کیا تو اتنا سا بن گیا کہ اس کو اوپر کرے، اوپر کے تو میکسیمم اتنا اوپر چلا گیا، قیمت بھی اس کی بہت زیادہ تھی۔ اور میں نے کہا بیٹا آپ نے جب وہ دینے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا تو آپ کے پاس خیال رویت نہیں تھا، اللہ کے رسول کا فرمان نہیں تھا، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما البیع عن تراض، بیع اس وقت کامل ہوتی ہے جب دونوں راضی ہو جائیں۔ کیوں نہ کہا آپ نے کہ یہ واپس لے جاؤ میں اس پر راضی نہیں ہوں، کیوں نہ کہا آپ نے؟ کہتے میں نے منگوایا تھا، میں کہ جو مرضی ہو، بیع اس وقت کامل ہوگی جب کیا بین عن تراض، جب دونوں کیا ہوں گے، آپ ناراضی ہوتے، کہتے جو مجھے وہاں نظر آ رہی تو کچھ ہے اور ہی چیز ہے، کچھ مجھے اسے قبول نہیں کرنا۔ یاد رکھیے گا اگر آپ نے جانور منگوایا ہے آپ نے، اور وہ جانور جو ہے آپ کے معیار پہ پورا نہیں اترا، اس کے اندر عیب ہے یا نقص ہے، بیع کامل نہیں ہوگی۔ بیع باہمی رضامندی سے کامل ہوتی ہے، صرف چیز کو دیکھ کے آرڈر کر دینے سے بیع نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ مبی موجود نہ ہو تو اس صورت میں دھوکے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مبی دا پروڈکٹ، مبی کہتے ہیں پروڈکٹ کو، اگر پروڈکٹ موجود نہ ہو تو دھوکے کا خدشہ ہے۔ میرے ساتھ تو ہوا ہے، میرے ساتھ نہیں، ہم بچوں کے ساتھ ہوا ہے۔ خیر انہوں نے ٹیبل لیمپ اٹھا لیے وہاں سے، اور پریشان میں کہ یار یہ عابد مارکیٹ سامنے کھڑی ہے، بیٹا اگر دل مچل رہا تھا کہ استاد کی خدمت کرنی تو وہاں چلے جاتے، دیکھ لیتے کہ لے کے آ کے دے دیتے۔ وہ بیچارے ڈپریس ہوئے، پھر انہوں نے چائنا سے منگوایا میرے لیے۔ کہاں سے منگوایا؟ کہہ رہے 15 دن مجھے ویٹ کرا ساری، چائنا سے اسپیشل جو کمپنی بناتی ہے وہاں سے ہم نے ایک بہت اچھا آرڈر کیا۔ وہ چائنا سے جو آیا اور پہنچا تو پھر مجھے بتا رہے ہیں کہ استاد جی دیکھیں کیا روشنی دے رہا ہے۔ میں کہ چلیں بیٹا اس کا اس سے تھوڑا قد آور، اس قدرے بہتر ہے۔ صبح میں جب آیا دفتر پہنچا اپنے سمن آباد مدرسے میں تو میں نے اس کو سوئچ آن کیا تو سوئچ نہیں ہو رہا۔ میں کسی کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہتی تو چارج نہ بند ہو گیا، ہم نے رات بھر اس پر پوری توانائیاں صرف کی ہیں تو یہ تو چارج ہی نہیں ہو رہا۔ تو میں کہ بھائی لے جاؤ اس کو، خدا کے لیے لے جاؤ، مارکیٹ میں جاؤ۔ خیر وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، دونوں گئے، چائنا والا بھی گیا اور جو یہاں سے آن لائن میں گیا، دونوں گئے۔ یہ آن لائن چیزوں کا حال ہوتا ہے۔ بہر طور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مبی جو ہے جب تک موجود نہ ہو، پروڈکٹ موجود نہ ہو، اس وقت تک افتخار سے بیع کامل نہیں ہوتی۔ بکرا لائیں سامنے کھڑا کریں آپ کے، اس کو دیکھے بھالے، اس کے دانت چیک کریں، اس کی عمر چیک کریں، اگر ہر حوالے سے جو آپ کا معیار ہے معیار پر پورا اترے گا تو سودا ہوگا، معیار پر پورا اترے گا سودا نہیں ہوگا، بیع نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ رسالت مآب علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا جو چیز تمہارے پاس نہ ہو آپ اس کو ہرگز فروخت نہ کیا کریں۔ خیار رویت کا حق جو ہے وہ آپ کو حاصل ہے۔ خیار رویت ہماری ٹیکنیکل ٹرم ہے فقہ کی، دیکھنے کا اختیار۔ اگر دیکھتے ہوئے اگر آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ سودا نہیں ہوگا، وہ آپ واپس کر دیجئے۔ اور اگر پہلے پیسے آپ ایڈوانس دے چکے ہیں، پہلے پیسے آپ نے ایڈوانس دے دیے ہیں، انہوں نے کہا تھا اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ٹرانسفر کر دیں تو پھر ہم آپ کو پروڈکٹ پرووائڈ کریں گے، اگر ایسا ہو چکا ہے تو وہ they are abide by it to give back your amount، وہ پابند ہیں کہ آپ کی رقم آپ کو واپس کریں گے، شرعی اعتبار سے وہ آپ کی رقم رکھ نہیں سکتے، آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو آپ اگر آن لائن منگوائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ خیار رویت آپ کو حاصل ہے، خیار رویت آپ کو
حاصل ہے، اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ اس کو واپس بھی کر سکتے ہیں. میں اور دیکھتا ہوں جی، مسائل کی طرف چلتا ہوں. جی نہیں وہ تو ظاہر ہے، وہ تو آن لائن نہیں ہوا نا، وہاں تو آپ نے پیمنٹ کر دی نا. وہ تو کوئی نہ کوئی ادارہ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے نا جی. اب میں یہاں ان سے آپ نے بات اب چھیڑ دی ہے تو میں انسٹیٹیوشنز کی بات بھی کر لیتا ہوں. جو انسٹیٹیوشنز قربانی کرتے ہیں، مدارس کرتے ہیں، کوئی اور کون کون کرتے ہیں جی؟ مدارس بھی قربانی، اجتماعی قربانی کی بات کرتا ہوں. ڈفرینٹ کرتے ہیں لوگ اکٹھے ہو کے، ادارے بھی کرتے ہیں. کوئی میرے ذہن سے نام نکل گئے ہیں. بہت سے جماعت اسلامی بھی کرتی ہے، دعوت اسلامی بھی کرتی ہے، اور بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں. انہوں نے اپنے اپنے بنائے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اچھا یہ فلاحی ادارے جو ہوتے ہیں، ان کا جو معاملہ ہوتا ہے، جیسے آپ میری مثال لے لیں کہ میرا ایک فلاحی ادارہ کہہ لیجئے اور مجھے عمران صاحب نے کہا قربانی کر لیجئے، حصہ ڈال دیجئے، تو میں آپ کا وکیل ہوں. میں آپ کا کیا ہوں؟ وکیل ہوں. آپ میرے موکل ہیں، میں آپ کا وکیل ہوں. میرا کردار، میں ایک ایجنسی ہوں اور آپ کا کام کر رہا ہوں، اور مجھ پر وکالت کے سارے ضابطے امپلیمنٹ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اور آپ کو پتہ ہے وکالت کے ضابطوں میں سے ایک وکیل اور موکل کا ایک ضابطہ اور بھی ہے. آپ کا جانور میرے پاس امانت ہے، اور وہ امانت اگر جانور میرے پاس اگر وہ ضائع ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، اگر میری نیگلیجنس سے ضائع ہوا ہے تو اس کی ضمان ہے. اگر وداؤٹ نیگلیجنس ضائع ہوگا اس کی ضمان نہیں، یا مجھ سے پیسوں کا تقاضا نہیں کر سکتے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. دوسری بات یہ رکھیے گا کہ پلس مائنس میں رقم ہوتی ہے. 18,000 19,000 جو بھی اس کا شیئر مقرر ہوتا ہے آپ نے دیا. اگر اس میں پیسے کم پڑ گئے تو آپ اور ڈال دیں گے، اور اگر بچ گئے تو ہم لوگ پیسے واپس کرنے کے آپ کو ذمہ دار ہیں. کھال والا آپ نہیں لے سکتے، کچھ بھی آپ وہ ہم سے واپس نہیں لے سکتے. وہ آپ اس کو صدقہ کریں گے، ہاں لے کے کہیں اور صدقہ کریں تو آپ اس کو صدقہ کر دیجئے. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں جس انسٹیٹیوشن میں آپ نے قربانی میں حصہ ڈالا ہے ان کو پہلے کہہ دیں کہ جی کم پیسے ہوں گے تو لے لیجئے گا، اگر کچھ پیسے بچ جائیں تو میں قبل از وقت آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو ادارے پر صرف کر دیجئے گا. اس سے فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ ممکن ہے وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہ ہوں، عالم نہ ہوں. نہیں میری بات نہیں آپ فالو کر رہے. آپ سمجھیں میں ایک جاہل آدمی ہوں، میں ایسے ہی ایک سادہ سا آدمی ہوں، اور میں نے اجتماعی قربانی کا بندوبست کر رکھا ہے. آپ نے دیا 20,000 کا حصہ، وہ بنا 18 19,000 کا 1,000 فی شیئر جو میرے پاس بچ گیا. تو میں کہنا یار یہ کہڑے واپس کرنے، ایک رقم ہے واپس کرنے والی. وہ بڑے مالدار نے پھر کی ہویا 1,000 کی دینا ہے. تو اگر آپ نے مانگ لیا تو میں نے کہنا چھڑ دے یار، ایڈی وڈی گڈی تے آئے تھے 1,000 واپس مانگتے پے ہو. ایک گل کرنے والی، دونوں گناہ گار ہیں. اس کو بھی گناہ سے بچائیے، خود بھی بچیے. آپ بیفور ٹائم کہہ دیجئے کہ کوئی رقم اگر بچ جائے 500-700 زائد ہو تو لے لیجئے گا، بچ جائے تو مجھے اللہ کے نام پہ میں اس کو صدقہ کرتا ہوں، صدقہ کر دیجئے گا. اچھا جی ایک اور بات بتا دیجئے، ہم چلتے چلتے یہ بتا دیجئے کہ اگر میرا ایک فارم ہاؤس ہے اور وہاں میں نے ڈھیر ساری گائے رکھی ہوئی ہیں، آپ نے مجھے اپنا وکیل مقرر کر لیا ہے اور گائے خریدنی ہے، تو میں وکیل ہوں آپ کا، تو میں اپنے فارم ہاؤس سے گائے لے لوں؟ بات تو کیجئے. میں وکیل ہوں، میں قربانی اجتماعی قربانی کرتا ہوں، آپ نے مجھے وکیل مقرر کیا، میں نے جانور لے کے قربان کرنے ہیں، لیکن میرا اپنا فارم ہاؤس ہے، میں نے بہت سی 100-150 گائے پال رکھی ہے. اب کیا میں وہی گائے خود خرید کے قربانی پر دے دوں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ وکیل موکل کا قائم مقام ہوتا ہے. وکیل موکل کا کیا ہوتا ہے؟ قائم مقام ہوتا ہے. اس کی حیثیت خریدار کی ہوتی ہے. اس کی حیثیت کیسی ہوتی ہے؟ خریدار کی ہوتی ہے. وہ مطلوبہ شے تھرڈ پارٹی سے لے گا، خود اپنی چیز نہیں دے گا. اٹ از اگینسٹ دا شریعہ. وہ جو ریکوائرڈ پروڈکٹ ہے وہ تھرڈ پارٹی سے لے گا، وہ خود اپنی نہیں دے گا. وہ خود نہیں ایسا کرے گا، اس سے اپنے موکل سے اجازت لینا ہوگی. اپنا مال وہ نہیں بیچ سکتا، جو کہ رسالت مآب علیہ السلام نے اس پر منع فرمایا. فروخت کنندہ اور خرید کنندہ دونوں مختلف ہونے چاہیے. کیا ہونے چاہیے جی؟ مختلف ہونے چاہیے. میرا خیال ہے اب چلتے ہیں جی، آخری کوئی بات کر لیتے ہیں. کوئی سوال کیا تھا مجھے کسی نے، قربانی کی سوال بھی چلتے جائیں گے ساتھ ساتھ. 2 باتیں تو ہو گئی. اگلے جمعہ کو ہم دیکھیں گے کہ آپ کے رشتہ دار جو باہر بیٹھے ہیں وہ آپ کو امین مقرر کرتے ہیں اور وکیل مقرر کرتے ہیں کہ ہماری قربانی کر دینا، اور آپ نے عید کے تیسرے دن قربانی کی اور ان کی عید کل ختم ہو گئی تھی. ان کی عید کل کیا ہو گئی تھی؟ عید کے تیسرے دن. پہلے 2 دن آپ نے اپنی قربانی کر لی، ان کی قربانی آپ نے رکھی تیسرے دن. کب رکھی؟ وہ امریکہ میں ہے کہیں، کینیڈا میں ہے کہیں ہے. ان کی 2 دن پہلے، 1 دن پہلے ختم. ان کی کل ختم ہوئی ہے، ہماری آج ختم ہونی ہے. تو میں نے ان کا جانور آج ذبح کر دی ہے قربانی. انہوں نے مجھے وکیل بنایا تھا، امین بنایا تھا، تو قربانی ہو جائے گی. پھر سنبھل کے سنیے گا. میری بیٹی نیو یارک میں ہے،
مجھے کہہ بابا قربانی کرنی ہے. ٹھیک ہے, ان کا چاند پہلے نظر آ گیا, 1 2 3, 3 دن گزر گئے. میں نے کہا بیٹا پہلے 2 دن تو میں اپنی کروں گا, پہلے 2 دن تو میں کیا کروں گا, اتنا بوجھ اکٹھا نہیں میں لے سکتا. تیسرے دن جو میرا عید کا تیسرا دن تھا, میں نے اس کی قربانی کر دی. لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس دن ان کی عید ختم ہو چکی, 3 دن ختم ہو چکے تھے. قربانی ہو جائے گی؟ تو کیا کنکلوڈ کریں گے آپ, کیا فرمائیں گے آپ اس سلسلے میں؟ جی کرکس کیا نکالیں گے؟ جی اچھا یہ آپ یوں, وہ بچہ بتا رہا ہے جو ان کے دن کا لحاظ کرنا ہے. ہمارا چاند نظر نہیں آیا, ان کا نظر آ گیا ہے, ان کا نظر آ گیا چاند, ان کی عید ہے آج, ہماری نہیں, ہماری کل عید ہے. تو میں آج قربانی کر دوں ان کی؟ نہ کروں؟ نہ کروں؟ تو پھر آپ بتائیے نتیجہ کیا نکلا, کنکلوڈ کیا کریں گے آپ؟ تو گویا آپ مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علامہ صاحب دونوں جگہ پر ایام نہر کا ہونا ضروری ہے, یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ یعنی آپ کے دل کی صدا کو میں نے پہچانا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر باہر سے ہمیں کوئی قربانی کے لیے کہے گا تو قربانی اس وقت ہوگی جب دونوں کنٹریز کے اندر ایٹ اے ٹائم ایام نہر چل رہے ہوں گے, ایام نہر. اور اگر ایام نہر ادھر ختم ہوا یا ادھر ختم ہوا تو قربانی. تو جی میں بکرا لے لیتے پھر کی کرنا؟ اچھا ماشاءاللہ, اس کو کیا کریں گے؟ صدقہ کر دیں گے. وہ قربانی نہیں ہوگی, کیا کریں گے اس کو؟ صدقہ کر دیں گے. تو یہ ہم نے آج یہ بھی ہم نے سمجھ لیا کہ باہر سے ہمیں کوئی پیسے دے گا قربانی کے لیے تو ہم اس کو کیا کریں گے, اس کے ٹائم پیریڈ جو ہے اس کو دیکھ لیں گے. بس یہ میرا خیال ہے. میں نے کہا تھا ہم نماز کے وقت کو پیچھے لائیں گے. وہ رولنگ پوچھی انہوں نے جی کہ میں یہ یس ہاں جی کریں, شوق سے کریں, عقیقہ کر سکتے ہیں. قربانی کے جانور میں عقیقے کے حساب ڈال سکتے ہیں, ضرور ڈالنا چاہیے جس میں کوئی یس. بوجھ خاتون پر آئے گا. انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کی خواتین یا کوئی خاتون کسی گھر کے اندر موجود ہے, اس کے پاس نصاب کا سونا موجود ہے اور وہ قربانی نہیں کرتی, کہتی میرے پاس وہ پیسے نہیں ہیں, میرے پاس کیش نہیں ہے, اور بہتر تو ہے کہ اپنا کوئی انگوٹھی بیچ دے, اپنی کوئی بالی بیچ دے, قربانی کر دے. نہیں تو شوہر مہربان ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ شوہر اگر مہربان ہو جائے, اپنی محبتوں کا رخ اس کی طرف موڑ دے, تو پیسے ہیں دے دے اس کو, پیسے لو بیگم, لو پیسے لو, یا اجازت دے دو, یا اجازت دے دیں یا اس کو پیسے دے دیں. نہیں پیسے اس کو دینے جائیں, اسے کہیں میں آپ کی قربانی کر دوں. بغیر اجازت کے قربانی نہیں ہوگی. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ گھر کے جتنے صاحب نصاب افراد ہیں سب کو قربانی کرنا ہوگی. اور اگر میں کہوں, میرے سامنے ایک نوجوان بیٹھے ہیں ود اے بیئرڈ, میں کہتا ہوں کہ تیرے لوگ قربانی تھوڑے میں کر دینا ہے, حسن کی طرف سے میں کر دیتا ہوں, آپ سے میں کر دیتا ہوں, میں تھوڑا بڑا بزرگ میں کر دیں, تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ نہیں, مجھے آپ سے اجازت لینا ہوگی. کیا لینا ہوگی؟ آپ کہیں گے ہاں یس یو آر الاؤڈ ٹو سیکریفائی, آپ قربانی کریں, جانور کو لیں, قربانی دیں, کریں. آپ اجازت دیں گے تو قربانی ہوگی, وگرنہ قربانی نہیں ہوگی. ہاں اگر گھر کا جو سربراہ ہے اس کے جسٹ لائک آپ دیکھیں آپ کے 2 یا 3 بیٹے ہیں, اب تینوں بیٹوں نے آپ کو اپنا امین اور وکیل مقرر کر رکھا ہے. تینوں باپ کو لاکھ گھر کا دے دیتے ہیں, بابا یہ سب آپ کے پاس ہے, بجلی کے بل, کھانے کے, راشن کے, سارا آپ کے ذمے ہے, آپ بزرگ ہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پھل وہ لائیں, گوشت لائیں, گروسری لائیں, یوٹیلیٹی بلز ہے, سارا ان کے ذمے ہے. وہ شخص قربانی کر سکتا ہے بغیر اجازت کے. وہ شخص قربانی, کیونکہ سارے معاملات بیٹوں نے اس کو اپنا امین اور وکیل مقرر کر رکھا ہے, وہ قربانی بغیر پوچھے کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس سطح پر نہیں ہیں تو پھر آپ کو اجازت لینا ہوگی. کیا کریں؟ اور کبھی کبھی یہ بھی دل چاہتا ہے قربانی میں نے کرنی ہے, تو میرا اس طرح دل چاہ رہا ہے کہ آج بچیاں دی اس سال بچے دی ماں والوں قربانی کر لینا, تے بچے بھی راضی, بچیاں دی ماں بھی راضی, ساری خوش ہیں, تے میں بھی خوش. از اٹ رائٹ؟ قربانی جو ہے جیس اور جو بزرگ ہیں وہ ایک ہی قربانی کر لیتے ہیں, نہیں کر سکتے نا, ایک قربانی تو سب ہاں سب کی طرف سے ہو گیا, کیونکہ جو بڑے ہیں گھر کے نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اچھا اگر آپ وہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ بتا دیجئے گھر میں ایک بزرگ موجود ہے, کہتے ہیں پترو میں قربانی کر لیے, یہ سمجھو سارے والوں ہی ہو گئی جی, سارے والوں ہی ہو جائے گی. تو ایک اگر کہتا جی میں نے زکوٰۃ دے دی ہے جی, میں کہتا ہوں میں نے زکوٰۃ دی, بیگم تیرے کو 20 تولے سونا ہے, کہتے کوئی زکوٰۃ تم پر بھی نہیں, آپ پر بھی نہیں, آپ پر بھی نہ بیٹیوں پر نہ بیٹوں پر, سب پر زکوٰۃ نہیں, بس میں نے دی تھی, سب کی ہو جائے گی.
نہیں کبھی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, قربانی سب کو دینا ہوگی. اب جو صاحب نصاب ہے نہیں دے گا تو اس پر بوجھ ہے. جی کچھ پوچھنا چاہتے تھے آپ. جی ارشاد. دیکھیے میری بات سنیے, دیکھیے میری بات سنیے, عورتوں کو پہلے قبرستان جانے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا, اس کے بعد ازاں آپ نے اجازت دے دی تھی, لیکن ہمارے فقہا نے عورتوں کو روکا ہے اگر وہ شرعی تقاضے پورے کرتی ہیں, پردے میں جاتی ہیں, اپنے محرم کے ساتھ جاتی ہیں اور جزا فضا نہیں کرتی, نہیں روتی چلاتی چیختی, اور پورا اپنے آپ کو ڈھانپ کے کور کر کے اپنے محرم باپ کے ساتھ, بیٹے کے ساتھ, بھائی کے ساتھ جاتی ہیں, محرم کے ساتھ جاتی ہیں, با پردہ ہو کے جاتی ہیں, خاموشی سے جاتی ہیں, جا کے فاتحہ پڑھ کے واپس آ جاتی ہیں, دعا کر کے واپس آتی ہیں, دیٹ از رائٹ. نہیں ایسا نہیں ہوتا نا. ایسا یا تو چلائیں گی, روئیں گی, وہاں جا کے شور شرابہ کریں گی, اور یا پھر پیسٹریاں بن کے نکل کھڑی ہوں گی ساری. آپ ان کو چھٹی دے کے دیکھیں. یہ مزارات پہ آپ حال نہیں دیکھا کیسے پہنچی ہوتی مزارات پر. خیر وہ میں تو خود ایک بہت بڑے مزار پر بیٹھا ہوں, میں کیا بات کروں. چلے لیٹ اٹ گو. باہر کیا جا سکتی ہیں لیکن شرعی حدود و قیود کے اندر جا سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. جی 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 ہاں جی. نہیں وہ اگر ان کے ایام نہر چل رہے ہیں, ایام نہر 3 ہوتے ہیں نا جی, 10 11 12 3 ہوتے ہیں نا, اگر ان کا لاسٹ ہے اور آپ کا فرسٹ ہے تب بھی آپ کر سکتے ہیں. باہر کے دونوں جگہ پر. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ کیا بیگم کو خوش کرنے کے لیے قربانی اس کی طرف سے کر دی جائے, اس پر واجب نہیں ہے, واجب مجھ پر ہے. میں نے انہیں خوش کرنے کے لیے کر دیا کہ بیگم بکرا تیرے واسطے لے, میں بکرا 40,000 تھا 50,000 تیرے واسطے لے, یا تھوڑی ماں والوں قربانی ہے, ہو جائے گی, دونوں فارغ ہو جائیں گے, نہ اس کی ہوگی نہ اس کی ہوگی. اس پر واجب نہیں ہے اور میں نے اس کے نام کر دی ہے. اس طرح میرے دوستو اس طرح خوش نہیں کرنا کسی کو. خوش کرنا ہے تو اس کو ویسے پیسے پکڑا دے کہ یہ لے لے, نفلی قربانی ہوگی, واجب آپ پر نہیں ہے تو آپ لے لیجئے. یا میں اجازت ہے میں آپ کی طرف سے کر دیتا ہوں, واجب تو نہیں ہے, وہ ہوگی نفلی. وہ کیا ہوگی؟ میں نے باتیں کرتے کرتے پھر دیکھ 2 بجا دی ہیں. چلے سنتے ادا کر لیجیے.